بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، مئی 2022 میگزین کے ساتھ میں ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ پیج نمبر 28 میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ بہت ہی زبردست پیج ہے، ضرور اسے خود بھی سنیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل مت بھولیں۔ صدقہ جاریہ ہی سمجھ کے اسے سبسکرائب کریں چینل کو، اور ویڈیو کو ضرور لائک کر دیا کریں۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیج نمبر 28۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکول کے درخت پر رہنے والی جننی عاشق ہو گئی۔ محترم مرزا حکیم صاحب، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت آپ کو تا دیر سلامت رکھے، تاکہ مخلوق خدا آپ کے فیض سے مستفید ہوتی رہے۔ اللہ پاک آپ کو لمبی صحت والی، تندرستی والی زندگی دے، دنیا و آخرت میں کامیابی دے، آپ کی نسلوں میں برکت دے اور تسبیح خانہ کو قیامت تک قائم و دائم رکھے، آمین۔ میں نے اپنی زندگی کے 16 سال بہت تکلیف میں گزارے۔ 2001 میں جب جوانی میں قدم رکھتے ہی گندے خوابوں نے غلبہ پا لیا۔ پھر کیا تھا، ہفتے میں 4 یا 5 دن لازمی ناپاک ہو جاتا۔ یہی سلسلہ 6 ماہ تک جاری رہا۔ جسم کمزور ہونے لگ گیا۔ کچھ دوستوں نے ادویات استعمال کرنے کا مشورہ دیا، مگر ان کا استعمال بھی بے فائدہ رہا، کیوں نہ کہ مسئلہ دوائی کا نہ تھا، اصل مسئلہ غلیظ خواب کا آنا تھا۔ ایک رات تو حد ہو گئی، میرا جسم کمزوری سے کانپنا شروع ہو گیا۔ اگلی صبح میں نے اپنے والد صاحب کو اس بات سے آگاہ کیا تو انہوں نے میرا روحانی علاج کروانا شروع کیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ جو بھی کہیں بھی کسی پیر فقیر کا بتاتا، میں وہاں چلا جاتا تھا۔ 16 سال اسی میں گزر گئے، لیکن رتی برابر بھی آرام نہ آیا۔ سب یہی کہتے تھے کسی نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ اس دوران میں نے کئی بار خودکشی کا بھی ارادہ کیا، مگر مجھے اللہ پاک نے بچائے رکھا۔ وہ جنی مجھے چھوڑنے کو تیار نہ تھی۔ مجھے رات کے اندھیرے سے بھی ڈر لگتا تھا۔ میں ڈر کے مارے بستر پر نہ جاتا تھا۔ زندگی اجیرن ہو چکی تھی۔ بعض مجھے نفسیاتی مریض کہتے، بعض کہتے ڈرامے کرتا ہے، بعض میری پیٹھ پیچھے ہنستے کہ یہ کہتا ہے کہ رات کو میرے بستر پر جننی آتی ہے، مگر جس کے اوپر بیت رہی ہوتی ہے وہی سب جانتا ہے۔ دن چڑھنے کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا، دوپہر اور شام ہوتی، میری حالت غیر ہونا شروع ہو جاتی۔ پرسکون نیند کو ترس چکا تھا۔ رات بستر پر جاتے ہی مجھ پر نیند کا غلبہ ہوتا اور پھر میرے ساتھ وہ روز والی کہانی شروع ہو جاتی۔ ایک مرتبہ بازار میں نے اخبار کے سٹال پر عبقری رسالہ دیکھا۔ اس کے ٹائٹل پر جادو جنات کا خاتمہ کے متعلق کچھ لکھا تھا۔ میں نے خرید لیا، پڑھنا شروع کیا۔ اس کے عبقری رسالہ کے اندر یا قہارو کے متعلق پڑھا۔ بس کیا تھا، میں نے صبح و شام اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی کے ساتھ 11 تسبیح یا قہارو کا ورد شروع کیا۔ اس کے پڑھنے سے پہلی ہی رات جب میں ورد کر رہا تھا کہ کسی نے میری چارپائی کو گھما کر دوسری جگہ کر دیا۔ پڑھائی کے دوران مجھے نیند کا غلبہ بھی آتا، مگر میں ثابت قدمی سے پڑھتا رہتا۔ اس دوران جھٹکے بھی لگتے، پھر بھی میں نہیں ڈرا اور ورد کرتا رہتا۔ ورد کرنے کے بعد سویا تو مجھے بہت پرسکون نیند آئی۔ میں نے ورد پورا مہینہ جاری رکھا۔ اس دوران مجھے کوئی غلیظ خواب نہیں آیا۔ میری صحت بننا شروع ہو گئی، چہرے پر رونق آ گئی، میں بہت خوش رہنے لگا۔ اسی دوران تسبیح خانہ میں اسم اعظم کے روحانی دم بھی کروائے۔ مجھے رات کو کوئی چیز آ کر چلاتی اور کہتی
کہ تم یہ ذکر نہ کرو، مگر میں ڈٹا رہا۔ میری کمر کا درد ختم ہو گیا جو ہر وقت رہتا تھا۔ دم والا صابن، اگربتی، جادو شکن تیل کا استعمال کیا اور تحدیدی نامہ گھر کے ہر کمرے میں لگایا اور میری طبیعت میں سکون آ گیا۔ میں نے آپ سے 6 سے 7 بار دم کروایا۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، مگر جب بھی پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو روتا ہوں کہ میری زندگی کے 16 سال اس جننی نے برباد کیے۔ آخر اس کا حساب کون دے گا؟ 30 سال عمر ہو گئی تھی، عمل کیا، 1 ماہ میں شادی ہو گئی۔ رحم سے رسولیاں ختم۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ ہماری ایک رشتہ دار کافی عرصہ سے بیمار تھی۔ اس کے رحم میں رسولیاں تھیں، سالوں سے زیر علاج تھی۔ ایک رسولی ختم ہوئی تو دوسری بن جاتی تھی۔ میں نے آپ کے درس سے سن کر ان کو ہر نماز کے بعد المالک القدوس السلام 1001 مرتبہ پڑھنے کو دیا، جو اس نے پڑھنا شروع کیا۔ کئی ماہ بعد جب مجھے ملی تو کہنے لگی کہ ان کی ساری رسولیاں ختم ہو گئی ہیں، شادی ہو گئی۔ ہم نے اپنے نیچے والی منزل پر کرایہ دار رکھے، جس کی 2 جوان بیٹیاں جو تقریباً 30 سال سے زیادہ عمر کی لگتی ہیں۔ ان میں جو بڑی تھی بہت پریشان رہتی تھی، بہت زیادہ ہو گئی ہے، رشتہ کوئی نہیں آتا۔ میں نے ان کو عبقری رسالہ اور 2 انمول خزانہ پڑھنے کو دیا۔ پھر میں نے ان کو عبقری رسالہ میں سے شادی کے لیے ایک وظیفہ دیا کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھنی ہے۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ چند ماہ کے اندر اس کی پہلے منگنی ہوئی، پھر 1 ماہ بعد ہی شادی ہو گئی۔ اب وہ اپنے سسرال میں بہت خوش رہ رہی ہے۔ چوہے بھاگ گئے۔ ہمارے گھر کی نیچے والی منزل میں بہت زیادہ چوہے تھے۔ تقریباً 1 سال سے چوہوں نے بہت ہی تنگ کیا ہوا تھا۔ بہت سی ادویات لا کر ڈالی، لیکن چوہے جانے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ پھر میں نے روزانہ 7 مرتبہ سورۃ المعون اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دی۔ کچھ ہی دنوں بعد چوہے کہاں بھاگ گئے کچھ پتہ نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کی برکت مجھے جب بھی جسم کے کسی حصے میں چوٹ لگتی ہے تو میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتی ہوں، درد فوراً جاتا رہتا ہے۔ یہ میں نے کہیں پڑھا ہوا تھا کہ پریشانی، دکھ، بیماریاں، کوئی بھی مسئلہ ہو تو یہ آیت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس مسئلے، بیماری، پریشانی کو ٹال دیتے ہیں۔ میرے بچے اکثر گر جاتے ہیں، چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے۔ یہ کچن میں کام کرتے وقت اکثر چھری، انگلی وغیرہ پر مجھے لگ جائے تو میں بے ساختہ میرے منہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکل جاتا ہے، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے چوٹ وغیرہ سے ہونے والی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ یہ سب اس آیت کی برکت کا نتیجہ ہے۔ راشن مہنگا ہے تو کیا ہوا، یہ عمل کیجئے۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ آپ کے درس میں سورہ کوثر کی برکات سنی۔ ہمارے ہاں ہر جمعہ کو سبزی منڈی لگتی ہے، جس سے میں ہفتہ بھر کی سبزی لاتا ہوں، تو بدھ جمعرات کو سبزی ختم ہو جاتی تھی۔ میں نے گھر والوں کو 41 بار سبزی پر سورہ کوثر دم کرنے کو کہا، جس کی برکت سے ہماری سبزی پورا ہفتہ چلتی ہے اور بچ بھی جاتی ہے۔ پیاز تو 2 ہفتے بھی چل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 1 تاریخ کو مہینے کا سودا اکٹھا لاتا ہوں، تب بھی یہی حال تھا۔ پچھلے مہینے میں نے سودا پر بھی دم کیا، اس دفعہ سامان ختم نہیں ہوا۔ تو فرینڈس، یہ تھا پیج نمبر 28۔ اسے ضرور شیئر کریں جسے ضرورت ہے، تاکہ اس تک پہنچے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں اور کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم۔